معروف آیت ہے کہ جو ہمارے بچے بچے تک کو یاد ہے، وَاللَّهُ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کچھ نہیں مانگتا میں اپنے زحمتوں کے عوض۔ اگر اس کا مفہوم میں تفہیم بیان کر دوں پس منظر کے ساتھ، وہ جو شاب ابی طالب کاٹا پیغمبر خدا نے، اس کے بدلے کچھ نہیں مانگتا امت سے۔ کیا وہ جو مکے والوں کا بائیکاٹ سہا، اس کے عوض کچھ نہیں مانگتا۔ ماشاءاللہ۔ وہ جو راتیں اس سوئی ہوئی قوم کو بیدار کرنے کے لیے بیداری میں گزارے، شب بیداری میں، اس کے عوض کچھ نہیں مانگتا۔ وہ جو 23 سال انتھک محنت تھی، اس کے عوض کچھ نہیں مانگتا۔ وہ جو کانٹوں پہ چلے، اس کے عوض کچھ نہیں مانگتا پیغمبر خدا۔ وہ جو کوڑا کرکٹ تک سر پہ لیا اور صبر و تحمل سے کام لیا امت کے لیے، اس کے عوض کچھ نہیں مانگتا۔ وہ جو جتنی جنگیں لڑیں پیغمبر خدا نے، جتنا نقصان اٹھایا پیغمبر خدا نے امت کی اصلاح کے لیے، اس کے عوض کچھ نہیں مانگتا۔ پھر مانگا کیا؟ وَاللَّهُ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اگر دینا چاہتے ہو تو میری قربا سے محبت کر کے مودت دے دو، باقی مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ جو بڑے بڑے سرمایہ دار تھے پیچھے رہ گئے۔ میرے پاس سرمایے کی اہمیت نہیں ہے۔ تم جتنے بھی غنی ہو، تم نے جتنا بھی مال لٹایا ہے، تم نے جتنی بھی قربانیاں دی ہیں، جتنی بھی سرداریاں چھوڑ دی ہیں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ماشاءاللہ۔ اگر تم اجر رسالت کو ادا کرنا چاہتے ہو تو میری قربا سے محبت کرو، مودت رکھو ان سے۔ 15 منٹ کی میں گفتگو کروں گا لیکن توجہ کے ساتھ۔ ماشاءاللہ۔ اب دیکھیں پیغمبر خدا نے ایک فطری عمل کو مانگا، ایسا نہیں کہ یہاں کوئی زور زبردستی ہو رہی ہے کہ بس میری اطرت سے محبت کرو، میں تمہیں انعام دوں گا، زبردستی میرے ساتھ محبت کرا کے دکھاؤ اپنے ساتھ، تم لاکھ ہوں میرے اوپر نچھاور کرو، محبت نہیں ہو جائے گی۔ یہ محبت کے اصول ہیں، کوئی پتھر مار بھی لیتا ہے تو اس سے محبت ہو جاتی ہے، کوئی پلکیں بچھا بھی دیتا ہے تو اس سے نفرت ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ انسان کو اللہ نے ایک ایسی فطرت پر پیدا کیا ہے کہ اس فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیشہ کمال جو کو وہ طلب کرتا۔ انسان جو ہے فطرتاً کمال جو ہے، یعنی اچھائیوں سے محبت ہوتی ہے، برائیوں سے اسے نفرت ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ یہ انسان کی فطرت کے اندر شامل ہے۔ اب میں یہ بات جو ہے ایک مسلمان بن کے نہیں کروں گا، شیعہ بن کے نہیں کروں گا، فطرت پہ بات کریں گے انسان کی۔ دیکھیں بھائی، اللہ نے جو فطرت بنائی ہے اس میں تبدیلی کا امکان نہیں ہے۔ لا تبدیل لسنت اللہ ہے نا، یہ فطرت اللہ کی سنت ہے جس کے اندر تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ نے فطرتاً رکھا ہے کہ دن میں آنا ہے، ڈھلنے کے بعد رات کو داخل ہونا ہے، پیدا ہونا ہے، پھر جوانی میں آنا ہے، پھر اس کے بعد ادھیڑ پن میں چلے جانا ہے، بزرگ ہو کے پھر چلے جانا ہے۔ ایک عمل ہے۔ تو میں فطرت کی بات کروں تو فطرتاً میں انسان کمال طلب ہوں، کمال سے محبت کرتا ہوں، برائیوں سے نفرت کرتا ہوں، ہے نا ایسی بات؟ توجہ تو ہے ہماری طرف؟ ماشاءاللہ۔ مجلس نہیں صحیح، گفتگو صحیح، ایک نتیجے تک پہنچ جاتے ہیں کہ بالآخر کیا وجہ ہے کہ ہم علی کے چاہنے والے کٹ مرنے تک علی علی ہی بول لیتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ ہماری زبانیں کٹی ہیں، ہمارے سروں سے میناریں بنائی گئی ہیں، ہمارا خون اتنا بہایا گیا ہے کہ جتنا جانوروں کا نہیں بہایا گیا۔ اب بھی سیریا کے اندر دیکھیں اگر کسی کو مارا جا رہا ہے تو اس کا جرم اس وقت بھی صرف علی ہی کہنا ہے۔
پاکستان میں کہیں پہ مارا جا رہا ہے تو جرم کیا ہے؟ علی کہنا. ایران، عراق، افغانستان، پارا چنار جو اس وقت جو ہے آپ کا 6 مہینے سے اوپر ہو گیا ہے، انسانی المیہ وہاں جنم لے چکا ہے، لے رہا نہیں. وہاں پہ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے تو جرم کیا ہے؟ علی سے محبت ہے. علی سے محبت جہاں ہمارا عقیدہ ہے وہاں ہماری فطرت ہے. ماشاءاللہ. شہید نصر اللہ کو دیکھا تھا نہیں، لیکن فطری طور پر محبت تھی، اس لیے کہ ان کا ہم اور غم اتنا بڑا تھا کہ وہ ہمارے دلوں میں آ کے بس گئے تھے. یعنی یہ محبت جو اندیکھی محبت ہے، ایک تو میں آپ سے مل جاتا، لیکن جو ہزاروں میل نہیں لاکھوں میل دور ہے، کبھی دیکھا نہیں، محبت ہو جاتی ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے اندیکھے بھی محبت ہو جاتی ہے. اب اگر ماہ سیام میں دن کو بھوکے رہتے ہیں تو یہ اللہ سے محبت کی دلیل ہے، اندیکھی ہے، چونکہ غیب پہ ہم نے ایمان لایا ہے. اور یاد رکھیں کہ ہم آل محمد کے چاہنے والوں کا ایمان ہی مکمل غیب پر ہے. اس پہ جائیں گے تو بہت دور جائیں گے. ایک اللہ کو مانتے ہیں غیب میں، بظاہر نظر نہیں آتا ہے، بھی نظر بھی نہیں آتا، ہاں ہے بھی اس وقت نظر بھی نہیں آتا نا. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، جنہوں نے غیب پر ایمان لایا. قرآن پر ایمان ہے تو بھی غیب ہے، اس لیے کہ قرآن کو اترتے ہوئے قلب رسول پر ہم نے نہیں دیکھا، نہ پیغمبر خدا کو پڑھتے ہوئے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے. وہاں دیکھیں اعلان رسالت ہو گئی، غیب پر ایمان ہے، ہم نے نہیں دیکھا، ہمارے لیے غیبت میں ہے. پیغمبر خدا کی رسالت اور ولایت کا اعلان ہوا، غیب ہے، ہم نے نہیں دیکھا، ایمان لایا. علی کی ولایت کا 18 ذی الحجہ مقام غدیر دین اسلام کو اکمال پہ پہنچا کے اعلان ولایت ہوا، ہم نے اقرار کیا، دیکھا نہیں، اقرار کیا. توجہ چاہتے ہیں، سلسلہ چلتا گیا. اور بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اللہ رب العالمین کا باقی ماندہ نائب خدا، نائب پیغمبر خدا، وارث مولا مرتضی، وارث و منتقم کربلا، قائم آل محمد پردے غیب میں ہے، اور اس پر ہمارا ایمان. برائے خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام بلند تر صلوات ہو جائے گی. میں آ رہا ہوں اسی جگہ پہ. فطرت ہے، علم سے محبت انسان کی فطرت. عالم بڑا ہوگا محبت ہو جائے گی. شجاعت، تگڑگی، فطرتاً انسان بہادر کو پسند کرتا ہے. اگر بہادر دشمن کے گھر میں بھی ہے تو چرچے اس کے گھر میں تو ہوتے ہی ہیں، لیکن اس کے دشمن کے گھر میں بھی ہو رہے ہیں، اس لیے کہ فطرتاً انسان بہادر کو پسند کرتا ہے. کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ سیاستدان کوئی بہت بڑا ہے، وکیل کوئی بہت بڑا ہے، دور نہ جائیں، سماج کی مثالیں لے لیں. لوگ اس کے فین بن جاتے ہیں اس لیے کہ ان کے پاس وہ حکمت بڑی ہے. اسی طرح اگر کوئی چور ہے، بڑا چور ہے، بڑا چور، بہت بڑا چور ہے نا، اب تو نام لینے کی ضرورت ہی ختم ہو گئی، تو ان سے فطرتاً نفرت ہو جاتی ہے. نہ اس نے ہمارے گھر کا راستہ روکا، ٹھیک، نہ اس نے ہماری بجلی کاٹی ہے، نہ اس نے ہماری تنخواہ روکی ہے، لیکن چور بڑا ہے، بدنام بڑا ہے، نفرت خود بخود ہو جاتی ہے. وہ بھی چھوڑ دیں، کوئی ڈرپوک ہے، بزدل ہے، بزدل سے نفرت انسان کی فطرت ہے. بزدل سے نفرت انسان کی فطرت میں شامل ہے. اپنا بھی بچہ ہو تو والدین اس سے اتنا پیار نہیں کرتے جتنا ایک شجاع بیٹے سے پیار کرتے، ہے نا. لمبا نہیں کریں گے، میں مثالیں لمبی نہیں دوں گا. اب بتاؤ یہ میری مجبوری ہے کہ نہیں؟ میں فطرتاً، میں انسان کمال طلب ہوں. اب جب سارے کمالات کو میں نے کسی گرانے کے اندر تلاش کیا، تمام صفات کے منبع کو
کسی ایک گرانے کے اندر میں نے تلاش کیا تو وہ آل محمد کا گرانا یہ قائم آل محمد بلند تر سلام. جملے پہ توجہ چاہتا ہوں کہ تمام صفات کو، سبحان اللہ سبحان تمام تر صفات کو اگر میں کسی گرانے میں تلاش کرتا ہوں تو وہ آل محمد کا گرانا ہے، اور تمام برائیوں کو میں تلاش کرتا ہوں تو آل محمد کے دشمنوں کا گرانا ہے. اب دنیا بتا دے میں کس سے محبت کروں اور کس سے نفرت کروں. یہ نفرت بھی میری فطرت ہے، یہ محبت بھی میری فطرت ہے. علمی کمال کو تلاش کرتا ہوں ماشاء اللہ تو مجھے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، وہاں علی نظر آتے ہیں. سبحان اللہ. کیا کہنا. میں علم کا پیاسا بن کے میں اپنی تشنگی بجھانے کے لیے نکلتا ہوں تو قدم قدم پہ جو مجھے مل جاتا ہے یا تو علی ملتا ہے یا نبی ملتا ہے. سبحان اللہ. کیا کہنا. سبحان اللہ. ہاں اگر میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کہیں کھڑے ہو کر مقاومت دکھانا چاہتا ہوں تو مجھے اسلام کے لیے لڑی جانے والی 84 جنگوں کے اندر کوئی بہادر، کوئی نڈر، کوئی بے بات، کوئی شجاع نظر آتا ہے تو وہ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. ایسا جوان میں تاریخ کے اندر تلاش کرتا ہوں تو وہ علی مل جاتا ہے، ایسی تلوار تلاش کرتا ہوں تو ذوالفقار مل جاتا ہے. بارگاہ امیر المومنین علی علیہ السلام بلند تر سلام. کوئی بڑا زاہد و عابد کو اگر میں ماشاء اللہ. تلاش کرتا ہوں تو خدا شاہد ہے، پھر یا نبی ملتے ہیں یا علی ملتے ہیں. علی ملتے ہیں تو ولادت بیت اللہ میں ہوتی ہے، شہادت محراب عبادت میں ہوتی ہے. کیا بات ہے. کیا کہنا. تو مجھے تاریخ کے اندر خدا شاہد ہے، بے شک. وہ جتنے خدائی صفات ہیں ماشاء اللہ. ان کے اندر کوئی بندہ تلاش کر لیتا ہوں تو علی مل جاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. کیا کریں بتاؤ، ان سے محبت نہ ہو جائے تو کیا ہو جائے. یہ ان سے محبت ہماری فطرت ہے، کیونکہ عبادت کا مہینہ ہے. ٹائم تو زیادہ نہیں لیا میں نے، مہینہ عبادت کا نا. اب میدان عبادت میں آ کے آپ علی کو تلاش کریں. زیادہ ہم نے کہاں تلاش کیا علی کو؟ جنگوں میں، میدانوں میں ہم نے علی کو تلاش کیا. آپ عبادت میں علی کو تلاش کریں. خدا کی قسم کہ جیسی عبادت علی نے کی ہے وہ تو پیغمبر خدا نے فرمایا کہ ثقلین کی عبادت سے تمہاری ایک ضربت افضل ہے. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو پھر اس شب ضربت کے کیا کہنے جو محراب عبادت میں علی نے خود ضربت کھائی. عجب عالم ہے مولا متقیان کی عبادت کا. حضرت سلمان سے یہ روایت ہے، بس توجہ کرنے میں مجلس یہاں پہ تمام کر لیتا ہوں. کہتا کہ مرتبہ میں اپنے کھیتوں میں پانی دے کے واپس آ رہا تھا. یہ سلمان روایت کرتے ہیں کہ دھوپ کی تمازت اتنی تھی کہ میرے شانے جل رہے تھے. اب میں مزید اپنے کھیتوں میں کام نہیں کر پاتا کہ اتنی شدت تھی. واپس میں گھر کی طرف لوٹا تو بیچ جاڑیوں میں سے کسی کے رونے کی آوازیں میری کانوں سے ٹکرائی. توجہ چاہتا ہوں یہاں. ہم جو علی کے چاہنے والے ہیں، ہماری کوتاہیاں ہیں عبادت کے لیے. علی کو مانتے ہوئے کوتاہیاں عبادت میں ہمیں زیب نہیں دیتی. ہاں کہتا کہ کسی کے رونے کی آواز میری کانوں سے ٹکرائی. میں حیران ہوا کہ اس جلتی دھوپ میں، اس کڑک صحرا میں کون ہے جو رو رہا. کہتا کہ ایک مرتبہ میں نے آواز کی کھوج لگانے کی کوشش کی تو دور جاڑیوں سے کسی کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی. میں نے آواز کا پیچھا کیا یہاں تک کہ میں بالکل قریب پہنچا تو کیا دیکھا، کوئی ہے، تپتی ہوئی دھوپ ہے.
ابا سر پہ ڈلی ہوئی ہے. جیسے جیسے میں قریب گیا اس کا رونا ہچکیوں میں بدل گیا. این سرہانے میں اس کا پہنچا اس کی ہچکیاں بند ہو گئی اور یوں محسوس ہو گیا کہ جیسے یہ اللہ کو پیارے ہو گئے. میں نے آواز دی کئی مرتبہ, مجھے کوئی جواب نہیں ملا. کہتا کہ ایک مرتبہ میں زانو بادب ہو کے بیٹھا, میں نے عبایا سر سے اٹھائی تو کیا دیکھا, مولا متقیان علی ابن ابی طالب ہے میرے مولا. شانہ ہلا کے میں نے آواز دی مولا مولا مولا, کوئی جواب نہیں ملا. سلمان کہتا ہے مجھے یقین ہو گیا کہ میرے مولا اب اللہ کو پیارے ہو گئے حالت سجدے میں. ایک مرتبہ خوف آتا ہے سلمان کو, دوڑتے ہوئے در سیدہ پہ گیا, دستک دے دی, آواز آئی کون اس پہر میں, آواز دی سیدہ میں آپ کا نوکر سلمان ہوں. کہ سلمان یہ تو استراحت کا وقت ہے. جواب کیا کرتا ہے سلمان, سیدہ غضب ہو گئے. کہا کہ کیا ہو گیا, میں ابھی ابھی اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں ذکر الہی میں میرے مولا اللہ کو پیارے ہو گئے. اب کیا بصیرت کا جواب اندر سے ملا, سلمان تم نے پہلی مرتبہ علی کو ذکر الہی میں مرتے ہوئے دیکھا ہے, میں زہرا روز علی کو اس حالت میں دیکھتی. عبادت کا یہ عالم ہے, تاریخ گواہ ہے. شب ضربت جب مولا متقیان مسجد میں داخل ہوئے, قاتل اوندے منہ سویا ہوا. کتنی محبت ہے نماز سے, علی کو کتنی محبت ہے عبادت سے. اپنے قاتل کو جگایا, اٹھ نماز کا وقت ہوا چاہتا. خود محراب عبادت میں